بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ بچے، میں آپ لوگوں کی معاشرتی علوم کی ٹیچر مس نزت۔ بچے، آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے یا آپ کے دماغ میں آپ کے جو ننھے منھے یا آپ کے جو پیارے پیارے دماغ ہیں، اس میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ جس زمین پر ہم چلتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، ہم دوڑتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، اس کے علاوہ جو پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں، ان پہاڑوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کبھی سوات جاتے ہیں، کبھی کالام جاتے ہیں، کبھی مری، کبھی نتیا گلی جاتے ہیں، ہم وہاں پر اونچے اونچے پہاڑوں کو دیکھتے ہیں۔ مجھے آپ کے مائنڈ میں کبھی یہ بات آئی ہے کہ یہ پہاڑ، یہ زمین کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ بچے، آپ ذرا سوچیں، ذرا دماغ پہ زور ڈالیں، ذرا اس کا آنسر مجھے بتا دیں۔ ویری گڈ بچے، مجھے پتا ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے مائنڈ میں ایک ہی آنسر آیا: چٹان، پتھر۔ ویری گڈ بچے، آج کا جو ہمارا ٹاپک بھی ہے وہ چٹان ہے۔ بچے، ہم جس زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، ہمیں جو اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، وہ چٹانوں سے ہی بنتے ہیں۔ بچے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ چٹان ہے۔ ہم چٹان کو ڈسکس کریں گے آج۔ بچے، میں آپ کو بتا دوں کہ اب چٹان کیا ہے۔ بچے، اس کو ہم عام زبان میں اس کو ہم پتھر بھی بولتے ہیں۔ بچے، لیکن اس کی اگر ہم تعریف دیکھیں تو چٹان جو ہے یہ زمین کا وہ سخت یا ٹھوس حصہ ہوتا ہے جو مختلف قسم کی جو منرلز ہوتے ہیں، چاہے ایک یا دو منرل سے مل کر بنتا ہے۔ بچے، چٹان کو ہم آپ آسان ورڈز میں ہم اس کو چھوٹا بڑا پتھر کہتے ہیں، لیکن اگر ہم جیو کی زبان میں دیکھیں تو جیو کی زبان میں چٹان سے مراد وہ سالڈ یا سخت مادہ ہے جو زمین کو مضبوط رکھتا ہے۔ بچے، چٹان جو ہے یہ سخت بھی اتنا نہیں ہوتا، یہ نرم مٹی یا ریت بھی چٹان میں شمار ہوتا ہے۔ بچے، چٹان جو ہے یہ صرف زمین پر یا صرف ایک پتھر نہیں ہوتا۔ بچے، ہم یہ ہمارے گھر بنانے، سڑکیں بنانے یا جو ہماری قیمتی زیورات ہیں، اس میں بھی ہم پتھروں کا استعمال کرتے ہیں۔ بچے، اگر ہم دیکھیں ہماری جو زمین ہے، ان سے پہلے جو کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس کے 3 پارٹس ہیں: کرسٹ، مینٹل اور کور۔ بچے، تو ہمارا زمین کا جو بیرونی یعنی اوپر والا جو حصہ ہے کرسٹ، وہ بھی چٹانوں سے یعنی پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا جو اندر کا جو حصہ ہے زمین کا کور یعنی انر کور یا آؤٹر کور، بچے تو وہاں بھی یا تو پگھلی ہوئی یعنی ملٹ یا سخت چٹانیں جو ہیں وہ وہاں بھی موجود ہیں۔ یعنی ہماری جو زمین اوپر ہے یا ہماری زمین کے اندر ہر پارٹ میں یعنی چٹانیں یعنی راکس پائی جاتی ہیں۔ بچے، میں آپ کو بتا دوں کہ چٹانیں یا پتھریں جو ہیں یہ بنتے ہیں مسلسل، ایک سائیکل کی طرح ہوتا ہے۔ یہ مسلسل بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، پھر بنتے ہیں، پھر ٹوٹتے ہیں، مطلب مختلف قسم کے پروسیس سے یہ گزرتی ہیں۔ بچے، اس کا بننا، اس کا ٹوٹنا، اس کا دوبارہ بننا، یہ عمل جو ہے یہ قدرتی عمل ہوتا ہے۔ بچے، لیکن ہاں یہ ہے کہ اس عمل میں کون سے جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہیں۔ بچے، ایک تو زمین کے اندر شدید دباؤ ہوتا ہے ٹمپریچر کا، یا ٹیکٹونک پلیٹس، آپ نے اس کو بھی سائنس میں بھی ڈسکس کیا ہے، آپ نے اس کو آگے کا جو ہمارا جو ٹاپکس تھے اس میں بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کی شدید دباؤ کی وجہ سے، یا باہر اگر ہم دیکھیں تو باہر بارش، سیلاب، ہوا
یا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہونے یا زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی چٹانیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، پھر ٹوٹتی ہیں، پھر بنتی ہیں۔ تو یہ عمل جاری رہتا ہے۔ بچے اگر میں دوبارہ بتا دوں کہ چٹانیں کیا ہیں؟ بچے چٹانیں زمین کا جو ہمارا زیادہ تر حصہ ہے وہ چٹانوں سے ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ایک یا ایک سے زیادہ جو منرلس ہیں، معدنیات، ان سے بنتی ہے۔ اور اگر ہم یہاں پر بچے دیکھیں تو چٹانوں کی مختلف قسم کے ٹائپس ہیں، یعنی چٹانیں تین طرح کی ہوتی ہیں یا تین قسم کی چٹانیں ہوتی ہیں۔ بچے ہم سارے ڈسکس نہیں کریں گے، میں صرف ایک ڈسکس کروں گی، اور وہ ہمارے پاس ہے آتشی چٹانیں۔ لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ چٹانوں کے تین ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہیں آتشی چٹانیں یعنی ایگنیس راکس، دوسرا ہمارے پاس ہے تہدار چٹانیں یعنی سیڈیمنٹری راکس، تیسرا ہمارے پاس ہے متغیرہ چٹانیں یعنی میٹامورفک راکس۔ یہ تین قسم کی چٹانیں ہمارے پاس زمین یا زمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا اگر ہم پہلے کی طرف آ جائیں، آتشی چٹان کی طرف، یعنی آتشی چٹان کیا ہے؟ بچے پہلے اس کا جو میں نے کہا تھا کہ اگنیس راک، بچے اگنیس لفظ کو ذرا دیکھیں، یہ بارہا میں کہہ چکی ہوں کہ ہمارے جیو میں زیادہ تر ورڈز ایسے ہیں جو کہ نہ اردو زبان کے ہیں نہ انگلش زبان کے ہیں، یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے لینگویج سے آئے ہیں۔ تو اگنیس لفظ جو ہے ہمارے پاس لاطینی زبان سے آیا ہے۔ لفظ اگنیس اس کا مطلب ہے آگ، یعنی آگ سے بنی ہوئی چٹانیں۔ بچے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ ہمارا جو زمین ہے، ہمارا جو اسپیشلی جو ہمارا کور حصہ ہے، یعنی ہمارے پاس جو مرکزہ ہے، اس وہاں کا درجہ حرارت بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا یہاں پر زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو منرلس ہوتے ہیں وہ پگھل کر ایک آتشی یعنی آگ جیسی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ بچی زمین کے اندر یہی آگ یا یہی چٹانیں جو زمین کے نیچے پائی جاتی ہیں، میلٹ ہو کر زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے، تو اس کو ہم پھر بولتے ہیں کہ یہ میگما ہے۔ بچی یہ میگما اس کو کہلاتے ہیں۔ بچی جب یہی میگما بہت ہی زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کا جو ٹمپریچر ہے یا جو درجہ حرارت ہے وہ زیادہ تر 600 یعنی 600 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر موسٹلی زیادہ تر 1100 یعنی 1100 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنی زیادہ گرمی میں یا زیادہ دباؤ کی وجہ سے یہی آگ یا یہی میگما جب باہر نکل آتا ہے، جس کو ہم پھر آتش فشاں یا وولکینو ایرپشن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اس وجہ سے جب یہ باہر آ جاتا ہے تو یہی آتشی جو آگ تھی، میگما، جب یہ باہر نکل آتا ہے تو پھر ہم اس کو لاوا بولتے ہیں۔ بچے یہی لاوا، اس میں باہر جو پروسیس ہوتے ہیں وہ کچھ ایسے انوالو ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر پانی یا ہوا یا باہر کا جو ٹمپریچر ہے وہ اندر کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہی جو آتش تھا، یعنی یہ آگ تھا، میگما جو لاوے کی صورت میں باہر آیا، جب یہ آہستہ آہستہ ہوا کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے یا کم ٹمپریچر کی وجہ سے جب یہ ٹن ہو جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی چٹان کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آتشی چٹان ہے۔ بچے لیکن یاد رکھیں کہ آتشی چٹانیں جو ہے وہ اس کا جو میگما ہے وہ ہر بار باہر نہیں آتا، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر ہی کچھ میگما کا کچھ حصہ یا کچھ پارٹ جو ہے وہ اندر ہی، یعنی زمین کے اندر ہی وہ سخت ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، تو وہ دوسری طرح کا آتشی چٹان ہوتا ہے۔ بچے یہاں پر آتشی چٹان کے دو اقسام ہیں، یعنی دو طرح کے ہمارے پاس اگنیس چٹانیں ہوتی ہیں، یعنی دو قسم ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس ہے اندرونی یا داخلی آتشی چٹانیں۔ بچے یہ اندرونی یا داخلی آتشی چٹانیں ہمارے پاس تب بنتی ہیں
جب زمین کے اندر وہ جو میگما تھا، یعنی جو پگھلی ہوئی وہ چٹانیں تھیں، جو بہت ہی زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے وہ گرم بھی تھی اور بہت ہی زیادہ میلٹ بھی ہو چکی تھی، وہ اندر ہی اندر ہی وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر یا کسی اور ریزنس کی وجہ سے وہ اسی زمین کے سائڈ پہ وہ ٹوس شکل اختیار کر جائے، تو ایسی چٹانیں کو پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ زمین کے اندر ہی چٹانیں ہیں، آتشی چٹانیں۔ مجھے میں دوبارہ بتا دوں کہ جب زمین کے اندر جو میگما ہوتا ہے وہ باہر نہ آئے، یعنی وہ باہر زمین کے اوپر یا زمین کے سطح پر نہ آئے اور اندر ہی تھوڑا سا اوپر آ جائے، لیکن اندر ہی زمین کے اندر ہی وہ وہاں پر ٹھوس شکل اختیار کر جائے، یعنی سخت شکل اختیار کر جائے، وہ لاوا، وہ میگما یا وہ آگ، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آتشی چٹان کی داخلی یا اندرونی چٹان کی قسم ہے۔ بچے اس کے بعد اگر بیرونی یا خارجی آتشی چٹانوں کی طرف جائے تو بچے یہ زیادہ تر اس قسم کی جو چٹانیں ہیں یا پتھریں ہیں، یہ زمین کے اوپر اور جو سمندر ہے وہاں پر جو فرش ہے وہاں پر وجود میں آتی ہے۔ بچے اب یہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ زمین کے اندر جو پگھلی ہوئی چٹانیں تھی، جو میگما تھا، وہ جب باہر آ جاتا ہے تو باہر آنے کے بعد جب وہ ٹھوس شکل اختیار کر جائے، ہوا، پانی یا اس کے علاوہ جو کم درجہ حرارت اس کو ٹھنڈا کرے اور سخت کرے، تو جو چٹانیں یا جو پتھر وجود میں آتے ہیں اسی آگ کی وجہ سے، تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ آتشی چٹان کی دوسری قسم ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ بیرونی یا خارجی آتشی چٹانیں۔ بچے کلیئر ہو گیا؟ دوبارہ سے میں بتا دوں بچے، ہم نے چٹانوں کو ڈسکس کیا۔ بچے چٹانیں کیا ہیں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ چٹانیں جس کو ہم عام زبان میں یا آپ اور میں عام لفظوں میں ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پتھر ہیں۔ بچے پتھر کیا ہوتے ہیں؟ پتھر یہ کیسے بنتے ہیں؟ بچے یہ موسٹلی زیادہ تر دو یا دو سے زیادہ جو معدنیات ہوتی ہیں یہ ان سے مل کر بنتی ہیں۔ ہماری زمین کے اوپر، ہماری زمین کے اندر جو سارا کا سارا ہمارا جو زمین ہے وہ چٹانوں سے ہی بنا ہوا ہے۔ ہمارا جو کرسٹ ہے یا ہمارا جو مرکزہ یعنی کور ہے وہ بھی چٹانوں پر مشتمل ہے۔ بچے چٹانیں مسلسل ٹوٹتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر ٹوٹتی ہے، یہ ایک نیچرل یا قدرتی طور پر ایک سائیکل ہے جو کہ چلتی رہتی ہے، لیکن یہ ایک قدرتی پروسیس ہوتا ہے، اس میں انسان انوالو نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ تین قسم کے ہمارے پاس چٹانیں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے پاس آتشی چٹانیں، اور دوسرا ہمارے پاس تہدار چٹانیں، اور تیسرا ہمارے پاس متغیر چٹانیں ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے صرف آتشی چٹان کو ڈسکس کیا۔ بچے آتشی چٹان کیا ہے؟ یعنی آگ، یعنی میگما یا لاوے سے بنے ہوئے چٹان۔ بچے یہ تب ہوتا ہے کہ جب زمین کے اندر جو پگھلی زمین کے اندر بھی میں نے کہا کہ چٹان ہیں، لیکن وہاں پر بے تحاشا گرمی کی وجہ سے یا بہت ہی زیادہ ہائی ٹمپریچر کی وجہ سے وہاں پر جو ٹھوس چٹانیں تھیں وہ پگھل گئی، وہ میلٹ کر گئی، جس کی وجہ سے پھر یہی میلٹ یا یہی پگھلی ہوئی چٹانیں زمین کے اندرونی حرکات کے باعث یہ زیادہ تر باہر نکل آتے ہیں، یعنی زمین کے نیچے سے زمین کے سطح تک آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ اکثر باہر کی جو ٹمپریچر کم ہوتی ہے، ہوا، پانی وغیرہ اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو پگھلی ہوئی چٹانیں تھیں یہ دوبارہ ٹھوس شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس کو ہم پھر آتشی چٹان بولتے ہیں۔ لیکن اس کے دو پارٹس ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی۔ مجھے یہاں پر ایک ہمارے پاس جو داخلی تھا، یعنی یہ چٹانیں تب بنتی ہے جب زمین کے اندر یہی پگھلی ہوئی چٹانیں جو ہیں وہ یعنی میگما جو ہے وہ باہر نہیں آتا اور زمین کے اندر ہی سوکھ جاتا ہے اور ٹھوس شکل اختیار کر لیتا ہے، تو پھر ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ اندرونی یعنی داخلی آتشی چٹان ہے۔ اس کے علاوہ یہی میگما جب زمین کے اوپر آ جاتا ہے، زمین کی سطح پہ آ جاتا ہے اور پھر یہاں پر یہ سوکھ جائے، ٹھوس شکل اختیار کر لے، تو یہ پھر ہمارے پاس بن جاتا ہے کہ یہ زمین کا بیرونی یعنی باہر والے آتشی چٹانیں۔ بچے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چٹانیں
یا پہاڑ یا زمین کا جو بھی حصہ یا جو بھی پارٹ ہیں، ان کو بننے میں 1-2 سال یا 3-4 سال نہیں لگے، بلکہ ان کو بننے میں کروڑوں لاکھوں سال لگے ہیں بچے۔ تو اس چٹانوں کو بننے بھی، اس پتھروں کو بننے میں بھی کروڑوں لاکھوں سال لگے بچے۔ آتشی چٹانوں کی 1-2 اگزامپل میں یہاں پر دے دوں کہ ایک ہمارے پاس گرینائٹ جو ہیں، یہ ہمارے پاس آتشی چٹان کے ایک اگزامپل ہے۔ دوسرا ہمارے پاس جو گبرو چٹان ہے، یہ بھی ہمارے پاس آتشی چٹان کی ایک اگزامپل ہے۔ اچھا، تو موسٹلی یہ جو گرینائٹ ہیں، یہ موسٹلی ہم زیادہ تر جو عمارتیں بناتے ہیں، اس میں ہم یہ استعمال کرتے ہیں بچے۔ یہ چٹانیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ لیکچر کے سٹارٹ میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چٹانیں نہ صرف ہم گھروں کو تعمیر کر دیں، بلکہ سڑکوں کو بھی تعمیر کرنے میں بھی ہم چٹانوں کا استعمال کرتے ہیں بچے۔ انشاءاللہ آگے جو ہمارے نیکسٹ کلاسز ہوگے، اس میں ہم جو چٹانوں کی باقی جو 2 ٹائپس ہے، ہم اس پہ پھر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے بچے۔ آتشی چٹان ہمارا کور ہو گیا، لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو اس میں بھی، یا کوئی ایسی لفظ یا کسی ٹائپ کی یا آتشی چٹان کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو، تو بچے بغیر کسی خوف یا ڈر مجھ سے آپ لوگ انشاءاللہ پھر آن لائن سیشن میں کھلے دل کے ساتھ مجھ سے کویشچنز کریں۔ ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے بچے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔